حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارط کے اسلام قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار مکہ میں ایسا شدید جرم تھا جس کی سزا میں مال و دولت، عزت و ناموس ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بالکل پرواہ نہ کرتے تھے اور بلا جھجک اپنے اسلام کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ غلام تھے، ان کا کوئی آدمی مددگار نہ تھا، اس لیے کفار نے ان کو مشق ستم بنا لیا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ ننگی پیٹھ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر سینہ پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ایک آدمی اوپر سے مسلتا اور وہ اس وقت تک انگاروں پر کباب ہوتے رہتے جب تک خود زخموں کی رطوبت آگ کو نہ بجھا دیتی، لیکن اس سختی کے باوجود زبان کلمہ حق سے نہ پھرتی۔ رحمت للعالمین اس قسم پرسی کی حالت میں تالیف قلب فرماتے تھے، لیکن ان کا آقا اتنا سنگ دل تھا کہ وہ اس کے لیے اتنا سہارا بھی نہ برداشت کر سکا اور اس کی سزا میں لوہا آگ میں تپا کر اس کا سر داغا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائیں کہ وہ مجھ کو اس عذاب سے نجات دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کر۔ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سنگ دل آقا سے نجات ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدتوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو تپائے ہوئے سونے کی طرح سنگ دل قریش کے ظلم و ستم کا یہ سکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر چمک رہا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے جدید القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہود بنی فنیقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات سنے: اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو، بھوکوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، قطع رحمی نہ کرو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بعثت کی پیشگوئی صحائف قدیمہ میں درج ہیں۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ، میری قوم بڑی بد طینت ہے۔ انہوں نے اگر یہ سن لیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے، اس لیے میرے اسلام کی خبر کے اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے اکابر کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم تو توریت میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے فلاح دارین حاصل کرو۔ یہودیوں نے جواب دیا: ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرور عالم نے فرمایا: حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ سب یہودیوں نے بیک آواز جواب دیا: وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سے اچھے اور سب سے اچھے فرزند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی ناک منہ چڑھا کر بولے: اللہ انہیں آپ کی حلقہ بگوشی سے محفوظ رکھے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے
اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اعیان قوم، اللہ واحد سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ کا قبول اسلام یہود پر برق خاطف بن کر گرا اور غم و غصہ سے دیوانے ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے، یہ شخص عبداللہ بن سلام ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جاہل بن جاہل ہے۔ حضرت عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہود کی اخلاقی پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی افطرا پردازی کا اندیشہ تھا۔